حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت کے تو بڑے چرچے ہیں، اور آپ جو ہے وہ حضرت علی سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگیں، نبی پاک علیہ السلام انکار نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جسے امام زرقانی نے زرقانی شریف والیوم 1 پیج نمبر 3 پر نقل فرمایا۔ امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی پیاری شہزادی سے میں نکاح کا خواہش مند ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ ہاں فرما دی اور فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک سواری کے لیے گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا سواری کے لیے اپنے پاس رکھو اور زرہ کو بازار میں فروخت کر دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کو وہاں کھڑا ہوا پایا تو پوچھا، اے علی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے کہ اے عثمان، میری یہ زرہ میں فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں وہ زرہ جو ہے وہ خرید لی، اور اللہ اکبر، محبت دیکھی حضرت عثمان غنی کے دل میں مولا علی کی۔ اللہ اکبر، کیا محبتیں! لوگ آج جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی حضرت علی کو پسند نہیں کرتے تھے، حضرت علی حضرت عثمان غنی کو پسند نہیں کرتے تھے، یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا۔ دیکھیے محبت کتنی کہ 400 درہم میں حضرت عثمان غنی نے وہ مولا علی کی زرہ خرید لی، 400 درہم دیے، اور بعد میں وہ زرہ یہ کہتے ہوئے حضرت علی کو واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اب حضرت علی خوشی خوشی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعائے خیر کی، اور پھر 400 درہم نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو دیے اور فرمایا، جاؤ ابو بکر، اس 400 درہم سے تم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے لیے سامان خرید کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بازار سے جو ہے وہ سامان خرید کر لائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں اتنی فتوحات کا سلسلہ بڑھا، اتنا بڑھا کہ بیت المال جو ہے وہ بھر گیا۔ آپ نے غریبوں اور ناداروں کے لیے وظائف مقرر کی، محتاجوں کو شہد، کپڑا اور گھی وغیرہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ یعنی آج تو لوگ نعرہ لگاتے روٹی کپڑا اور مکان، اور غریبوں سے روٹی کپڑا اور مکان ہی چھین رہے ہوتے۔ یہ فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، نعرہ نہ لگانے کے بعد بھی محتاجوں کو شہد، کپڑا، گھی سب کچھ تقسیم فرماتے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ دیکھیں امیر المومنین غریبوں سے محبت کتنی۔ مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے تھے، لوگوں صبح اپنے اپنے وظائف لینے آؤ۔ حضرت عثمان غنی کے اس اقدام سے مدینے میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو غریب رہتا، سب کے پاس مال۔ اور اس وقت مدینے میں
ایک ایک گھوڑا جو ہے 1-1 لاکھ درہم میں فروخت ہوتا. الحمدللہ یہ ان کی جو ہے وہ عظیم حکومت تھی، ان کی خلافت تھی، ان کی عظیم جو ہے وہ سلطنت تھی. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین ثم آمین.